محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ رمضان المبارک کی آج 27ویں شب، ڈویژن بھر کی مساجد کو برقی کمکموں سے سجا دیا گیا۔ تلاوت قرآن پاک اور نفلی عبادات کے لیے خصوصی انتظامات۔ فرزندان توحید قرب الہی کے لیے رات بھر خصوصی نوافل ادا کریں گے۔ رحمتیں، برکتیں اور بخشش مانگی جائے گی۔ گرمی جوبن پہ آئی تو لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ طویل ہونے لگا۔ فیصل آباد اور ٹنیوٹ میں 6 سے 7، جھنگ میں 8 تو ٹوبہ میں 12 گھنٹے کی بجلی بند رہنے لگی۔ بجلی کی مانگ زیادہ رس کم ہے، فیصلوں نے بڑھتا شارٹ فال لوڈ شیڈنگ کی وجہ قرار دے دیا۔ بجلی کی بندش سے گھروں میں معمولات متاثر، کاروباری مشکلات بھی بڑھ گئیں۔ تاجروں کا بجلی کی قیمت میں 2 روپے 87 پیسے اضافے پر شدید رد عمل۔ بجلی کی قیمت میں ہر ماہ اضافہ کاروباری طبقے کے لیے تباہی کا باعث بن رہا ہے۔ تاجروں کی اعلیٰ حکام سے تاجر دوست پالیسیاں بنانے اور کاروبار کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی اپیل۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ نے پاور لوم مالکان کا کام ٹھپ کر دیا۔ جنگ میں بھی پاور لومز کے لیے آرڈرز مقررہ مدت میں پورے کرنا مشکل، حکومت سے لوڈ شیڈنگ کے خاتمے اور ریلیف پیکج کا مطالبہ کر دیا۔ عید قریب، ڈیزل بحران ختم ہونے کی بجائے شدت اختیار کر گیا۔ ٹنیوٹ میں ٹرانسپورٹر سراپا احتجاج بن گئے، ڈیزل نہ ملنے پر گاڑیاں کھڑی کر دیں۔ مسافروں کو آمد و رفت میں پریشانی، حکام کو نوٹس لینے کی دہائی۔ روپے کے مقابلے ڈالر کی قیمت میں پھر اضافہ ریکارڈ۔ انٹر بینک میں ڈالر 42 پیسے مہنگا، 185 روپے 45 پیسے سے 185 روپے 87 پیسے پر جا پہنچا۔ محکمہ ہائی ویز کا جھنگ بائی پاس شورکوٹ روڈ کی تعمیر و مرمت کا فیصلہ۔ 107 کلومیٹر سڑک تعمیر ہوگی۔ جھنگ کے 11 گاؤں سے 5800 کنال اراضی سیکشن 4 کے تحت خریدی جائے گی۔ محکمہ ہائی ویز نے اراضی خریداری کے لیے ڈسٹرکٹ کلیکٹر کو مراسلہ بھیج دیا۔ فیصل آباد ڈویژن میں کینسر کے مریضوں کے لیے اچھی خبر، الائڈ ہسپتال کا کینسر وارڈ صحت سہولت کارڈ پر منتقل کر دیا گیا۔ ادویات، آپریشن اور ریڈیو تھراپی صحت کارڈ پر ممکن ہو سکے گی۔ فیصل آباد ایشیا کا سب سے بڑا انڈسٹریل زون مصالحتان بننے لگا۔ بجلی گیس کے ساتھ لاٹ منسوخی کا معاملہ بھی حل طلب۔ حکومت اتحادیوں کی بورڈ چیئرمین پی ٹی آئی کا، فیڈمک سیاسی اور سرکاری افسران کی نظر سرمایہ کار پریشان۔ ایف بی آر کا اثاثوں کے تفصیلات چھپانے والوں کے خلاف ایکشن، اسسٹنٹ کمشنر چناب زون کے 30 افراد کو جرمانے نوٹسز بھیج دیے۔ محکمہ تعلیم کا پرائیویٹ اور گورنمنٹ سیکٹر کے لیے الگ الگ معیار۔ پرائیویٹ اسکولوں پر 1 اگست سے پہلے داخلے کرنے پر پابندی، سرکاری اسکولوں کو پیپروں کے مہینے مئی سے ہی داخلوں کی ہدایت کر دی۔ جھنگ میں 11 میڈیکل اسٹورز کی قانون کی خلاف ورزی پر پکڑ، زائد قیمت وصولی پر 6 اسٹورز کو 1.5 لاکھ کے جرمانے ہوئے۔ ڈپٹی کمشنر شاہد عباس کی زیر صدارت کوالٹی کنٹرول بورڈ کے اجلاس میں جائزہ لیا گیا۔ الائڈ ہسپتال فیصل آباد کے ریجنل بلڈ سینٹر میں افتتاح سے قبل ہی چوری، چور 260 فٹ بجلی کے تار لے اڑے۔ سینٹر انتظامیہ نے مقدمہ درج کرا دیا۔ ہسپتال میں ابتدائی سطح پر انکوائری بھی شروع کرا دی گئی۔ مقامی حکومتوں کے انتخابات میں تاخیر کے خدشات پیدا ہونے لگے۔ ابھی تک پنجاب حکومت کی جانب سے بل ہی پاس نہ ہو سکا۔ آرڈیننس کی بنیاد پر الیکشن کی تیاریاں جاری، منظوری کے بعد لوکل گورنمنٹ ایکٹ تبدیل ہوگا۔ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن نے الیکشن شیڈیول جاری کر دیا۔ 15 مئی تک امیدوار کاغذات نامزدگی جمع کرا سکیں گے۔ 17 مئی کو اسکروٹنی، حتمی فہرست 19 مئی کو آویزاں ہوگی۔ گھروں میں جانور پالنے والے فیصل آبادیوں کے لیے اچھی خبر، لائف سٹاک پیٹ کیئر میں ایوننگ شفٹ بھی شروع کر دی گئی۔ ویٹنری ڈاکٹر شام کے اوقات میں بھی ڈیوٹی دینے کے پابند۔ پیک اسکولوں کے طلبہ کا تعلیمی جائزہ کے لیے لارج سکیل اسیسمنٹ ٹیسٹ،
منتخب اسکولوں میں 5ویں اور 8ویں کے طلبہ نے ٹیسٹ دیا، نتائج کی مدد سے تعلیمی اداروں کی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا۔ واسطہ فیصل آباد کے 4 افسران کی ترقیاں مستقل بھی کر دیا گیا۔ محمد امین ڈوگر، شہریار حسن، فرحان علی اور محمد عارف کو ڈپٹی ڈائریکٹر کے عہدے پر ترقیاں ملیں۔ فیصل آباد میں نائب تحصیلداروں کو سب رجسٹرار کا چارج سونپنے کی تیاریاں، ملازمین کی کمی پوری ہوگی، ریونیو کام میں بہتری کی امید۔ اسٹیٹ بینک کی ہدایت پر ہفتے کو پرائیویٹ بینک کھلے رہیں گے، عوام ہفتے کے روز بلوں کے ساتھ لین دین کر سکیں گے، عید تعطیلات میں بھی آن لائن بینکنگ جاری رکھی جائے گی۔ عید الفطر قریب لیکن جھنگ ریلوے اسٹیشن کی ویرانیاں برقرار، 24 گھنٹوں کے دوران صرف ایک ٹرین کا اسٹاپ، ٹرین آپریشن بحال نہ ہو سکا۔ فیصل آباد میں پردیسیوں کی واپسی کا سلسلہ 1 سے 2 روز میں شروع ہوگا، سرکاری اڈوں سے ٹرانسپورٹ کی فراہمی کے حوالے سے جائزہ اجلاس، اوور چارجنگ اور اوور لوڈنگ پر کارروائی کا فیصلہ کیا گیا۔ سیشن جج ٹرینیوٹ امجد نذیر چودھری کا دارالامان کا دورہ، خواتین میں عید تحائف اور سوٹ تقسیم کیے، عیدی بھی۔ سیشن جج ٹوبہ طارق رشید اولڈ ایج ہوم اور دارالامان گئے، بزرگ افراد اور خواتین سے ملاقات کی، مسائل بھی سنے۔ وقت کا مقابلہ سخت، فیصل آباد ڈویژن میں عید خریداری جاری، خواتین کو میچنگ جیولری، چوڑیاں اور مہندی کی تلاش، بچے بھی اپنے ملبوسات اور جوتے پسند کرنے لگے، عوام مہنگائی سے پریشان، خواتین اور دکانداروں میں قیمتوں پر تکرار، متعدد رمضان بازاروں میں عید بازار بھی لگنے لگے۔ ماہ مقدس کی برکتیں سمیٹنے کے لیے سحر و افطار دسترخوان، فیصل آباد گول بازار میں اچھی پہلوان کی جانب سے سحری، خاص اور مذہوبہ عزت اور باباکاہ طریقے سے کھانا پیش، صدر انجمن تاجران سٹی ینگ ٹریڈرز محمد سہیل نیاسی کی بھی شرکت۔ اور قرآن پاک کا بڑا نسخہ آرٹس کونسل فیصل آباد میں سجا دیا گیا، 53 انچ چوڑا اور 41 فٹ لمبا